بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا نیا ناول ہے عداوت، جن کے رائٹر ہیں ریاض عاقب کوہلر۔ محبت ہو یا نفرت، جب اعتدال کی حد سے تجاوز کرتی ہے تو پھر ایسی ہی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ امی جان، آپ میری شادی کسی خانہ بدوش سے کر دیں، مجھے نہ ہی موچی دھوبی سے بیاہ دیں، چور ڈاکو کو میرا ہاتھ پکڑا دیں، مگر خدا را سوبان کا نام نہ دیں۔ آپ نہیں جانتی مجھے اس شخص سے کتنی نفرت ہے۔ نیہا سوبان کا نام سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ میں کون سا اس کی محبت میں مری جا رہی ہوں؟ اس کی ماں شاہینہ بیگم نے برا سا منہ بنایا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میری جان، یہ تمہارے دادا جان کی ضد ہے۔ اس کی ماں کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ اس نے پاؤں پٹکتے ہوئے پوچھا، دادا جان میری زندگی کا فیصلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ بظاہر تو تمہاری بات صحیح لگتی ہے۔ بظاہر کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے بیٹا، تمہارے دادا جان اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولی، کچھ نہیں منوا سکتے مما، میں خود بات کروں گی، وہ میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ تمہارے پاپا بات کر چکے ہیں تو پاپا دادا جان کو مطلع کرتے نا کہ نیہا راضی نہیں۔ دادا جان نے تمہاری رضامندی کا نہیں پوچھا، اس نے بس فیصلہ سنا دیا کہ نیہا اور زبان کی شادی کر دو۔ مما، میں بھیڑ بکری نہیں ہوں کہ جس کھونٹے سے چاہا باندھ دیا، اور پھر میں اپنی پسند کی شادی کا بھی نہیں کہہ رہی۔ بس مجھے صوبان نامی واہیات آدمی سے شادی نہیں کرنی، نہیں کرنی، نہیں کرنی۔ اس کے علاوہ کہیں پر بھی کر دو، اگر میری اف بھی سن لی تو گلا کاٹ دینا۔ مما کی جان، ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط اور ظالمانہ فیصلہ ہے، مگر ہم بے بس ہیں۔ تمہارے دادا نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ پاپا اتنے بے بس ہیں دادا جان کے سامنے؟ جتنا تم سمجھتی ہو اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ مگر مما، میں نہیں ہوں بے بس، دادا جان مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر مگر کوئی نہیں، شاہینہ بیگم نے کہا، تمہارے دادا جان نے قطعی طور پر حکم سنا دیا ہے کہ جو بھی شادی سے انکار کرے گا اس کو وراثت میں سے ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ وہ اپنی ساری زمینیں اور دونوں فیکٹریاں دوسرے بیٹے کے نام کر دیں گے، اور یہ بھی کہ نیہا یا صوبان میں سے کوئی بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور اگر دونوں بیٹے نہ مانے پھر؟ تو وہ دونوں بیٹوں کو آ کر کے اپنی املاک کسی ٹرسٹ یا مدرسے وغیرہ کے نام کر دیں گے۔ اف، کیا مصیبت ہے! نیہا سر پکڑ کر صوفے پر ٹھہر گئی تھی۔ آخر دادا جان کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے، میرے اتنے لاڈ اٹھاتے تھے۔ شاہینہ بیگم نے منہ بنایا، یہ تو انہی کو پتہ ہوگا۔ مما، آخر میں ہی کیوں؟ اور کیا آپ اقرا کا رشتہ طے کر دیں؟ بے وقوف، وہ 8ویں کلاس میں ہے، تو کیا ہوا، 2-3 سال میں وہ اس قابل ہو جائے گی۔ تو بہن ہے کہ ڈائیں؟ شاہینہ بیگم بگڑ کر بولی، اپنی مصیبت اس معصوم کے گلے ڈال رہی ہے۔ تو آپ ماں ہو کر کیوں انصاف نہیں کر رہی؟ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، تمہارے دادا جان نے بھی یہی حکم صادر فرمایا کہ صوبان اور نیہا کی شادی کرو۔ نیہا غضبناک ہو کر چلائی، اس سے شادی کرتی ہے میری جوتی! ٹھیک ہے، انکار کر دو تاکہ تمہارے پاپا کرائے کا کوئی کوارٹر تلاش کر لیں اور اپنی تعلیم کے مطابق کسی کلرک یا سیلز مین کی جاب کے لیے بھی اپلائی کر دیں۔ میرے لاسٹ سیمسٹر کے ایگزام شروع ہیں، تو کیا تمہاری ڈگری کو ہم اوڑھیں گے یا کھائیں گے؟ مما، میں جاب کروں گی، یہ عیش و آرام یا آسائشیں ساری زندگی لگا کر بھی نہیں کما سکو گی۔ MBA کی ڈگری ہے کیا؟ لاہور کی سڑکوں پر ہزاروں ڈگری ہولڈر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں، ان میں ایک کا بھی اضافہ ہو جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اچھی شکل و صورت کی وجہ سے تمہیں پرسنل سیکریٹری رکھ لیا جائے گا۔ اس تنخواہ سے تمہارے میک اپ کا سامان بھی پورا نہیں ہوگا۔ ہمیں کیا کھلاؤ گی؟ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ مما، آخر میرے بھی کچھ خواب ہیں، خواہشیں ہیں۔ ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی ایک ایسے اندیکھے آئیڈیل کی تصویر سجی ہے جس کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی گزار سکوں، بالکل اس طرح جیسے آپ اور پاپا ہیں کہ آج ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔ تو کیا یہ خواب تمہاری بہن نہیں دیکھے گی؟ چلو اقرا کو چھوڑو، مگر میرے ساتھ تو ظلم ہے نا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں اپنی بے بسی کا اعلان کرنے لگیں۔ نہ رو میری جان، شاہینہ بیگم اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولی، پاپا کوئی تجویز سوچ رہے ہیں، ایسے کہ سانپ کو مار کر بھی لاٹھی سلامت رہے۔ مگر یہ طفل تسلی آنکھوں سے بہنے والے پانی کے سامنے بند باندھنے میں ناکام رہی تھی۔ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے روتی رہی۔ ابو جان، آپ کے کہنے کا مطلب ہے میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ صوبان نہایت اطمینان سے بولا، نہیں بیٹا، گھر چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارا انکار سن کر ابو جان خود ہی ہمیں گھر سے نکال دیں گے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ وہ ششدر رہ گیا۔ یہی بات ہے بیٹا، اور یہی ابو جان کا آخری فیصلہ ہے۔ مگر پاپا، آپ جانتے تو ہیں مجھے مسٹر اکرام الحق کی فیملی سے کتنی نفرت ہے۔
یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ غلطی سے میرے چچا بھی ہیں۔ ہاں بیٹا، وہ تو ہم سب ہی کرتے ہیں، مگر مجبوری بھی دیکھی جاتی ہے۔ ابو جان، دادا جان سراسر بلیک میل کریں، یہ شادی نہیں بربادی ہے۔ ایک ایسی لڑکی جسے میں دیکھنا نہیں چاہتا، جس سے بات کرنا مجھے گوارا نہیں، جو مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، اس کے ساتھ ہم مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نتھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم و بربریت کیا ہوگی؟ اچھا چلو تم بتاؤ، ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھوکر مار دینی چاہیے دادا جان کی ساری دولت اور جائیداد کو، آگ لگا دینی چاہیے دونوں فیکٹریوں کو۔ کیا فائدہ اس کوٹھی بنگلے گاڑی اور آسائشوں کا کہ جس کی اتنی بھاری قیمت چکانا پڑے؟ اس کا باپ احسان الحق معتبرانہ لہجے میں بولا۔ زبان سے یہ سب کہنا بہت آسان ہے، زبان پرجوش لہجے میں بولا۔ پاپا ہم اپنا کاروبار بھی تو شروع کر سکتے ہیں۔ احسان الحق مسکرایا۔ اچھا لطیفہ ہے پاپا، یاد رکھنا میں زہر کھا لوں گا، نیہا جیسی لڑکی سے شادی کرنے سے میرا مر جانا بہتر ہے۔ صحیح کہا، مگر تمہارے مرنے سے مسئلہ حل ہوتا تو یقیناً میں خود تمہیں زہر لا دیتا۔ ایسی صورت میں بھی ابو جان مجھے آگ کر دیں گے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جس کی اولاد نے بھی شادی سے انکار کیا، اس کے والد کو ترکے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ امی جان آپ ہی کچھ کہیں۔ وہ خاموش بیٹھی ماں کو مخاطب ہوا۔ فرخندہ بیگم نے بولنے سے پہلے کھنکار کر گلا صاف کیا، جو ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نیا نہیں ہے۔ بیٹا، اپنے باپ کی بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارے چچا کے خاندان کے ساتھ ہم قبر کی سانجھے داری بھی قبول کرنا گوارا نہ کریں، مگر اب ہم مجبور ہیں۔ یہ کوٹھی، فیکٹری، زمینیں اور یہ وسیع و عریض حویلی وغیرہ، یہ سب کچھ اب تک تمہارے دادا جان کے نام ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دادا جان کو مطمئن کرنے کے لیے ہماری منگنی کر دی جائے اور شادی کو فی الحال مؤخر کر دیا جائے؟ میرا مطلب ہے آخر دادا جان کا سایہ کب تک ہمارے سروں پر قائم رہے گا؟ گو اس بات پر مجھے کہنا تو یہ چاہیے کہ حیا کرو، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں نے بھی کچھ ایسا ہی سوچا ہے۔ لیکن میرے یہ کہنے سے پہلے دادا جان نے یہ فرما دیا ہے کہ امتحان کے بعد 1 ماہ کے اندر شادی ہو جانی چاہیے، اور یقیناً مہینے بھر میں تم دونوں امتحانات سے فارغ ہو جاؤ گے۔ شکریہ، زبان طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگا۔ اچھا سنو تو، احسان الحق نے اسے جانے سے روکا۔ جی فرمائیں، اگر کوئی کسر باقی رہ گئی ہے تو حکم کریں، وہ تلخی بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ 21ویں صدی میں بھی اکلوتے بیٹے کو اپنے والد صاحب کی ضد کی بھینٹ چڑھا دیں۔ ویسے ایک حل ہے تو صحیح، میں کوشش کرتا ہوں کہ اکرام بھی مان جائے۔ بھلا میں بھی سنوں؟ اس مرتبہ زبان کے لہجے میں دلچسپی کا عنصر نمایاں تھا۔ اس کے والد نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے میں اکرام سے بات کر لوں، پھر بتاؤں گا۔ ملک ضیاء الحق خاندانی رئیس تھا۔ گاؤں بھر میں اس کی حویلی کے برابر کوئی مکان نہیں تھا۔ 2 ایکڑ کے رقبے پر پھیلی قلعہ نما حویلی دیکھنے والوں کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی تھی، اور پھر 20 مربع کی زرخیز اور قابل کاشت زمینیں سونا اگلتی تھیں۔ مزاروں کی ایک فوج تھی جن کی روزی روٹی ملک ضیاء الحق کی حویلی سے منسلک تھی۔ اس کے 2 ہی بیٹے تھے، بڑا ملک احسان الحق اور چھوٹا ملک اکرام الحق۔ دونوں بھائی منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ خود ملک ضیاء الحق کی تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، مگر بیٹوں کی تعلیم پر اس نے خصوصی توجہ دی تھی۔ یہ علیحدہ بات کہ وہ دونوں ہمیشہ واجبی نمبر لے کر ہی پاس ہوتے رہے۔ احسان الحق کی شادی اس کی ماں نے اپنی مرضی سے اپنی بھتیجی فرخندہ سے کرائی، جبکہ اکرام الحق اس معاملے میں خوش قسمت تھا کہ اسے اپنی پسند کی شادی کرنے کا موقع مل گیا۔ والدین نے بھی اس لیے اعتراض نہیں کیا تھا کہ اس نے ایک اونچے خاندان کی لڑکی کو شادی کے لیے پسند کیا تھا۔ اس کی بیوی شاہینہ کا والد احتشام علی بھی ایک بڑا زمیندار تھا۔ اپنے بھائی اکرام الحق کی شادی کے وقت احسان الحق 3 سالہ بچے کا باپ تھا۔ زبان کی پیدائش کے بعد فرخندہ بیگم کچھ ایسی پیچیدگیوں کا شکار ہو گئی تھی کہ دوبارہ ماں نہیں بن سکی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اکرام الحق کو بھی اللہ پاک نے بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ نیہا کی پیدائش کے بعد میاں بیوی نے باہمی رضامندی سے وقفہ لینے کا سوچا تھا۔ اپنی ممی زبیدہ خاتون کی حیات میں دونوں بھائی والدین کے ساتھ ہی رہے۔ ان کے انتقال کے بعد انہوں نے گاؤں چھوڑ کر شہر منتقل ہونے کا سوچا۔ لاہور میں ضیاء الحق کی ایک بہت بڑی کوٹھی موجود تھی۔ اسے تعمیر کراتے وقت ضیاء الحق نے یہ بات مد نظر رکھی تھی کہ اگر دونوں بھائی کسی وجہ الگ رہنا چاہیں تو کوٹھی گرائے بغیر علیحدہ علیحدہ حصے میں رہ سکیں۔ لاہور میں ضیاء الحق کی ایک سٹیل مل بھی موجود تھی، مگر دونوں بھائیوں کے درمیان سال بھر کے اندر ہی اختیارات کا تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا حل ضیاء الحق نے شوگر مل کی بنیاد رکھ کر ڈھونڈ لیا، لیکن دونوں ملوں کو اس نے اپنی ملکیت ہی میں رکھا تھا۔
دونوں بیٹے اپنی اپنی ملز میں بطور MD ہی کام کرتے تھے۔ البتہ روپے پیسے کی ان کو کوئی کمی نہیں تھی، کسی بھی جگہ رقم خرچ کرنے کے لیے انہیں بس والد کو اطلاع دینی ہوتی تھی۔ یوں بھی اول آخر سب کچھ انہی کا ہی تھا۔ شہر آتے ہی سب سے پہلے احسان الحق نے اپنے بیٹے کو ایک اچھے پرائیویٹ اسکول میں داخل کروایا۔ اس وقت صبحان 9 سال کا تھا۔ گاؤں کے اسکول میں دوسری کلاس کا طالب علم ہونے کے باوجود الف با سے آگے نہیں بڑھا تھا، اور اس کی وجہ وہی احمقانہ سوچ تھی کہ جب خود اتنی زمینوں اور فیکٹری کا مالک ہے تو اسے پڑھنے کی کیا ضرورت۔ جب اس کا دادا واجبی تعلیم رکھنے کے باوجود 2 فیکٹری اور 20 مربع زمین کو سنبھال سکتا تھا تو اسے کیا مشکل پیش آنی تھی۔ جو توجہ ضیاء الحق نے اپنے دونوں بیٹوں کی پڑھائی پر دی تھی، اس کی اشر اشیر بھی صوبان کی پڑھائی پر توجہ نہیں دی گئی تھی، مگر گاؤں سے شہر منتقل ہوتے ہی انہیں ایسا ماحول میسر آیا کہ اس کے والد کو صوبان کی تعلیم کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ نیہا صوبان الحق سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن دونوں کو ایک کلاس ہی میں داخل ہونا پڑا۔ نیہا شروع دن سے پڑھائی میں اچھی تھی، جبکہ صوبان کھیل کود میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ خود سے چھوٹی لڑکی کو زیادہ نمبر لیتے دیکھ کر اس کے دل میں نیہا کی نفرت بھرنی شروع ہو گئی تھی۔ شاید یہ نفرت ان کے والدین کے اچھے تعلقات کی بدولت کم یا ختم ہو جاتی، مگر شاہینہ بیگم اور فرخندہ بیگم اپنے والدین کے جھگڑوں کو اس گھر میں گھسیٹ لائیں۔ شاہینہ کے والد احتشام نے فرخندہ کے چچا حشمت ڈار سے 20-25 ایکڑ زرعی اراضی خریدی، مگر فرخندہ کے والد طالب ڈار نے شفا کر لیا۔ یہ بات وجہ نزاع بنی اور جھگڑا ان کے خاندانوں سے ضیاء الحق کے خاندان میں منتقل ہو گیا۔ پہلے پہل دونوں دیورانیوں کی بات چیت بند ہوئی، پھر اپنے شوہروں کے کان بھر کر انہیں ایک دوسرے سے نفرت پر مجبور کیا گیا، اور آخر میں اپنے معصوم بچوں کے ننھے دماغوں میں ایسا زہر گھولا کہ کسی بھی بری مثال کے لیے ان کے دماغ میں اپنے چچا چچی اور اس کی اولاد ہی کا نام آتا۔ صوبان پڑھائی کے میدان میں نیہا سے کمتر تھا، مگر عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے وہ بغیر کسی وجہ کے اس کی پٹائی کر دیتا۔ دونوں بھائیوں نے آئے روز کی چکچک سے تنگ آ کر کوٹھی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ چند فٹ کی دیوار نے صرف کوٹھی ہی نہیں، مکینوں کے دلوں اور رشتوں کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ صوبان گھر کا بدلہ اسکول میں لینے لگا، نتیجتاً اسے اسکول سے بے دخل کر دیا گیا۔ یہ بات اسے اور زیادہ مشتعل کر گئی تھی۔ وہ آئے روز نیہا کی طاق میں رہتا اور جب کبھی وہ اسے اکیلی ٹکرا جاتی اس کی پٹائی کر دیتا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں کئی بار تو تکرار ہوئی، بلکہ 1-2 بار تو نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ضیاء الحق ان کے آپس کے جھگڑوں سے ناواقف نہیں تھے۔ پہلے وہ بڑے شدومت سے ان کی صلح و صفائی کرانے کی کوشش کرتا، اور اس کی کوشش تھوڑی بہت کامیاب بھی ہو جاتی، مگر مسلسل ہونے والے جھگڑوں کے سامنے وہ بند نہ باندھ سکا اور چپ چاپ ساتھ کر بیٹھ گیا۔ یوں بھی اگر فرخندہ بیگم اور شاہینہ بیگم اس نفرت کی خلیج کو پاٹنے کی ذرا بھر بھی کوشش کرتیں تو بات اتنی نہ بڑھتی، مگر وہ تو ہمہ وقت اس آگ پر پیٹرول چھڑکتی رہتی۔ تنگ آ کر اس نے یہ کوشش ہی ترک کر دی تھی۔ جب بھی لاہور آنا ہوتا وہ بچوں کے گھر ٹھہرنے کے بجائے ہوٹل میں ٹھہرنا پسند کرتا۔ گو اسے نیہا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ صوبان بھی اس کے دل کا ٹکڑا تھا، مگر ان کے جھگڑوں پر اس کا دل کٹنے لگتا۔ شروع میں دونوں بھائی عید بقرعید کے موقع پر آبائی حویلی میں اکٹھے ہو جاتے، مگر جب جھگڑوں نے شدت اختیار کی تو انہوں نے بغیر کسی گفت و شنید کے دونوں عیدیں تقسیم کر لی تھیں۔ بڑا بھائی عید الفطر حویلی میں مناتا اور چھوٹا بھائی عید قربان پر حویلی چلا جاتا۔ دور پار کے رشتہ داروں کی شادی میں بھی ان کا آمنا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے پر پھپتیاں اور جملے کسنے سے باز نہیں آتے، اور پھر اس نفرت کی آگ میں جل بھن کر وہ پروان چڑھے۔ اکرام الحق کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، جبکہ احسان الحق کا 1 ہی بیٹا تھا۔ BBA کا داخلہ اتفاق سے دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی میں کرا دیا تھا، مگر اب نیہا بڑی ہو گئی تھی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتی تھی۔ یونیورسٹی میں ان کے شب و روز ایک دوسرے کو نیچا دکھانے ہی میں گزرے تھے۔ نیہا اپنے لگژری بیڈ پر دراز ہزارہا اندیشوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے نزدیک صوبان سے شادی کرنا جہنم کی ٹکٹ خریدنے کے برابر تھا۔ ایسا شخص جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی، جو اس کے نزدیک دنیا کا مبغوض ترین آدمی تھا، وہ اس سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ گزرے دنوں کے تلخ و واقعات اس کی نظروں میں کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ میں جی؟ عباس نیہا کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر ہکلا گیا تھا۔ عباس تمہارا ہی نام ہے نا؟ اس نے ادائے دلبری سے پوچھا۔ جی میرا ہی نام ہے۔ عباس نے بے صبری سے دونوں ہاتھ ملے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پرکشش امیر ذاتی اس کو مخاطب ہوگی۔ بیٹھو۔ اس نے سامنے دھری کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ عباس جلدی سے بیٹھ گیا۔ چائے یا ٹھنڈا؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔
کچھ بھی۔ عباس نے اضطراری انداز میں سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی زلفوں کو سنوارا۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین آدمی تصور کر رہا تھا۔ نیہا نے اسے چائے کی دعوت دی۔ یقیناً وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، ورنہ اتنی امیر کبیر اور خوبصورت و پرکشش لڑکی بھلا کب کسی ایرے غیرے کو لفٹ کراتی ہے؟ چائے کا بتا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پتہ ہے مسٹر عباس، میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہوگا، وہ دوبارہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا معنی خیز لہجے میں بولا۔ میرا ایک چھوٹا سا کام کرو گے جس کا میں معاوضہ بھی دوں گی؟ چھوڑو معاوضے کو جی، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، وہ رومانوی لہجے میں بولا۔ اوئے بناسپتی مجنو، اپنی حیثیت پہچان، مجھے جانتا ہے نا، نیہا ملک ہے میرا نام۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، چند ٹکے مل جائیں گے تمہیں۔ تو کوئی نیا موبائل خرید لینا، ورنہ میں جانتی ہوں تمہارے پاس جو موبائل فون ہے اس کی بیٹری میں کاغذ دیکھ کر ہی اسے آن کر پاتے ہو۔ جی میڈم صاحبہ، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ عباس ہکلا گیا تھا۔ نیہا ملک کے حسن اور دولت کا رعب ایسا نہیں تھا کہ وہ غریب اسے کوئی مناسب جواب دے پاتا۔ گڈ، نیہا نے کہا۔ اسی وقت بیرے نے ان کے سامنے چائے کی پیالیاں لا کر رکھ دیں۔ چائے کی پیالی اس کی طرف دھکیل کر پوچھنے لگی، اپنی یونیورسٹی کی باسکٹ بال ٹیم کا میچ کب ہے؟ وہ جوش سے بولا، کل ہے میڈم، اپنی ٹیم کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، ٹیم کی کیا پوزیشن آئے گی؟ ہم جیتیں گے میڈم، اپنی باسکٹ بال ٹیم بہت اچھی ہے۔ ٹیم میں سب سے اچھا کھلاڑی کون سا ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ ٹیم کا کیپٹن ملک سبحان الحق سب سے اچھا کھلاڑی ہے میڈم۔ اگر میں کہوں ٹیم کو ہارنا چاہیے؟ مگر کیسے؟ مطلب اگر مسٹر سبحان حصہ نہ لے تو کیا پھر بھی اپنی ٹیم جیت جائے گی؟ نہیں میڈم، پھر تو بہت مشکل ہے۔ تو بس ٹھیک ہے، تم نے سبحان کو کوارٹر فائنل نہیں کھیلنے دینا۔ میں بھلا اسے کھیلنے سے کیسے روک سکتا ہوں؟ وہ میرا سر نہیں پھاڑ دے گا؟ بے وقوف، ہر جگہ لڑائی جھگڑا یا طاقت کام نہیں آتی، عقل استعمال کرو۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ بولا، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو بتائیں۔ یہ لو، اس نے کاغذ کی ایک پڑیا اس کی جانب بڑھائی۔ اس میں موجود صفوف میچ سے قریباً آدھا گھنٹہ پہلے سبحان کو پلا دینا اور بس۔ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوگا؟ بس وہ میچ نہیں کھیل پائے گا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ میں بتا رہی ہوں نا، اسے کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اسے پیچس لگ جائیں گے اور 3-4 گھنٹے بعد وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھ لو میڈم، کہیں میں پھنس نہ جاؤں۔ ہاں، تم اسے زہر کھلا رہے ہو نا کہ پھنس جاؤ گے؟ نیہا ملک نے منہ بنایا۔ میڈم، ڈر تو لگتا ہے نا؟ ڈر کاہے کا، تم ایک بہادر جوان ہو، اور پھر تم ایک اچھے موبائل کے مالک بھی تو بننے والے ہو۔ اس نے پرس سے ایک سفید لفافہ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ یہ 10,000 روپے ہیں، کام ہو جانے کے بعد 5,000 روپے اور بھی دوں گی۔ لفافہ اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے وہ متصفر ہوا۔ یہ صفوف اس سے کس چیز میں ملا کر پلانا ہے؟ کسی بھی چیز میں، دودھ، چائے، کافی، جوس، پانی وغیرہ، جو بھی میسر اس میں گھول کر پلا دو۔ ایک بات پوچھوں میڈم؟ ہاں پوچھو۔ جہاں تک میرے علم میں ہے تو ملک سبحان الحق آپ کا کزن ہے۔ اس نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مطلب ایسا تو آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتا ہے۔ درست کا، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس دنیا میں سبحان سے بڑھ کر کوئی شخص میرے لیے قابل نفرت نہیں، اور یقیناً تم اس بارے میں پہلے سے جانتے ہو کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کتنے خلاف ہیں۔ بالکل، لیکن میں اس کے پس پردہ وجہ جاننے کا خواہش مند ہوں۔ شاید وجہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں۔ اس نے بات ختم ہونے کا اعلان کیا۔ فی الحال یہ یاد رکھو کہ میں اسے ٹرافی وصول کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ میڈم، ٹرافی تو اسے 5,000 میٹر کی دوڑ میں بھی مل جائے گی۔ وہ ایک بہترین ایتھلیٹ ہے، اور وہ مقابلہ باسکٹ میچ سے اگلے روز ہوگا، تب تک وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ یقیناً تم 15,000 مزید بھی کمانا چاہو گے؟ ہاں مگر… چھوڑو اگر مگر کو، قطع کلامی کرتے ہوئے اس نے پرس سے ایک اور پڑیا نکال کر اس کی جانب بڑھائی۔ طریقہ کار تمہیں معلوم ہے، اور رقم باسکٹ بال میچ کے بعد تمہیں مل جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے چائے کی پیالی کے نیچے 50 کا نوٹ رکھا اور چل دی، جبکہ عباس 30,000 روپیوں کو ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنانے لگا۔ میچ سے گھنٹہ بھر پہلے ہی دونوں ٹیمیں باسکٹ بال کورٹ میں پہنچ چکی تھیں۔ اپنی اپنی یونیورسٹی کی کٹ ڈال کر دونوں ٹیمیں پریکٹس کرنے لگیں۔ لمبا تڑنگا ملک سبحان الحق ایک بہترین کھلاڑی تھا۔ بچپن ہی سے اسے پڑھائی سے زیادہ کھیل کود کا شوق رہا تھا۔
پڑھائی میں وہ درمیانی درجے کا طالب علم تھا جو بس بغیر نقل کے پاس ہو جایا کرتا تھا۔ البتہ کھیل کے میدان میں اس کی کارکردگی بے مثال تھی۔ یونیورسٹی کے علاوہ وہ باسکٹ بال کلب کی جانب سے بھی مقابلوں میں حصہ لیتا تھا۔ میچ شروع ہونے سے پونا گھنٹے پہلے عباس باسکٹ بال کورٹ سے باہر نکلا۔ اس کا رخ کیفیٹیریا کی جانب تھا اور میچ شروع ہونے سے قریباً آدھا گھنٹہ باقی تھا جب وہ دودھ کی بوتلوں کا کریٹ لیے نمودار ہوا۔ چلیں جی، سر عبداللہ کی طرف سے ٹھنڈا میٹھا دودھ نوش فرمائیں۔ اس کی ہانک سنتے ہی سارے کھلاڑی اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے ایک ایک بوتل سب کو دینا شروع کر دی۔ ٹیم کیپٹن ہونے کے ناطے اس نے سب سے پہلی بوتل ملک سبحان کے حوالے کی تھی اور پھر اسے بوتل منہ سے لگاتے دیکھ کر عباس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تمام کی تمام بوتلیں خالی کرتے ہی اس نے خالی بوتلیں کریٹ میں ڈالیں اور واپس لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس پہنچ کر ٹیم کے ساتھ پریکٹس کرنے لگا، مگر اس کا سارا دھیان ملک سبحان کی طرف تھا جو مختلف انداز اور پینترے بدل کر بال کو کامیابی سے رنگ سے گزار رہا تھا۔ لامحالہ وہ بہترین کھلاڑی ہونے کے ساتھ ایک منفرد کھلاڑی بھی تھا کہ مختلف انداز اور طریقوں سے بال کو باسکٹ بال رنگ میں پھینکتا۔ میچ انتظامیہ کی طرف سے اسپیکر پر دونوں ٹیموں کے کھیلنے والے کھلاڑیوں کی لسٹ کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ اچانک عباس نے ملک سبحان کو عجلت سے واش روم کا رخ کرتے دیکھا۔ وہ مارا! عباس نے دل ہی دل میں نعرہ لگایا اور نظریں گھما کر تماشیوں میں نیہا ملک کو تلاشنے لگا، مگر تماشیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ایک طائرانہ نظر میں اسے ڈھونڈنا مشکل تھا۔ ریفری نے باسکٹ بال کورٹ کی سینٹر لائن پر کھڑے ہو کر ایک لمبی سیٹی بجائی اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑی آمنے سامنے قطار باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں ٹیموں کو اچھا کھیل پیش کرنے کی ہدایت کر کے سینئر ریفری نے ٹیم کپتانوں کو ٹاس کے لیے بلایا۔ سبحان کہاں ہے؟ واش روم تک گیا ہے، آپ ٹاس کروا لیں، وہ آتا ہی ہوگا۔ احمد کے سوال پر عباس جلدی سے بولا اور احمد سر ہلاتا ہوا ریفری کی طرف بڑھ گیا۔ مخالف ٹیم نے ٹاس جیت لیا تھا۔ ریفری کے پوچھنے پر مخالف ٹیم نے اپنے لیے وہی طرف برقرار رکھی تھی۔ پالتو کھلاڑی کورٹ سے باہر نکل کر بینچوں پر بیٹھ گئے۔ سبحان کی ٹیم کے 4 کھلاڑی ہی میدان میں کھڑے تھے کیونکہ ان کا کپتان سبحان غائب تھا اور وہی 5واں کھلاڑی تھا۔ ٹیم کوچ کسی لڑکے کو واش روم کی طرف بھیجنے کے بجائے خود اس طرف بڑھ گیا۔ عباس بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سبحان انہیں واش بیسن کے ساتھ پیٹ پر ہاتھ رکھے کھڑا نظر آیا اور پھر کوچ کے استفسار سے پہلے وہ ایک دم مڑا اور سرعت سے ایک ٹوائلٹ میں گھس گیا۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ ان کے کوچ مشتاق نے متوحش آواز میں پوچھا۔ عباس نے سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے جواب دیا، شاید پیٹ میں گڑبڑ ہوگی۔ اسی وقت 2-3 بار تیز وسل بجی۔ یقیناً ان کی ٹیم سے تاخیر کی وجہ پوچھی جا رہی تھی۔ عباس نے واش روم کے دروازے سے جھانک کر کورٹ کی طرف نگاہ کی، مگر وہاں سے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی وقت احمد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ سر، ریفری تاخیر کی وجہ دریافت کر رہا ہے، کوچ مشتاق نے کہا۔ ایسا کرو، سبحان کی جگہ تم خود اندر چلے جاؤ، سبحان کے آتے ہی تمہیں باہر نکال لیں گے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، مگر سبحان بھائی کو ہوا کیا ہے؟ پیٹ میں تھوڑا درد ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس ہم آ رہے ہیں۔ کوچ نے اسے ٹالتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ اوکے سر، کہہ کر احمد واپس بھاگ گیا کہ ریفری کی سیٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ یقیناً ٹاس ہو جانے کے بعد ریفری کسی قسم کی دیر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تالیوں کے شور سے عباس کو میچ کے شروع ہونے کا اندازہ ہوا۔ سبحان 5-6 منٹ لگا کر ہی ٹوائلٹ سے باہر نکلا تھا۔ سبحان کیا ہوا؟ کوچ مشتاق فکرمندی سے اس کی جانب بڑھا۔ پتہ نہیں سر، بس پیٹ میں شدید قسم کے مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ مگر ایک دم کیسے؟ کوچ حقیقت میں سخت پریشان تھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتا سر، معذرت چاہوں گا، کہہ کر وہ دوبارہ ٹوائلٹ میں گھس گیا اور کوچ فکرمندی سے ہاتھ ملنے لگا۔ اسی وقت عباس کو بھی ہلکی سی ندامت محسوس ہوئی کہ اس کا ذمہ دار وہ تھا، مگر پھر ہزار ہزار کے کرارے نوٹ اس کے نگاہوں کے سامنے لہرانے لگے۔ 3-4 منٹ کے بعد سبحان دوبارہ باہر نکلا اور کوچ کو کہنے لگا، سر پلیز آپ جائیں، اگر مجھے افاقہ ہوا تو میں آ جاؤں گا، آپ کی ضرورت گراؤنڈ میں ہے۔ اتنی بات کہہ کر وہ ایک بار پھر ٹوائلٹ کی جانب پلٹ گیا۔ عباس اور کوچ واپس کورٹ میں پہنچ گئے۔ پہلے کوارٹر کا کھیل ختم ہو چکا تھا۔ 10 منٹ کے اختتام پر مخالف ٹیم نے 8 باسکٹ کر کے 16 پوائنٹ حاصل کیے تھے، جبکہ ان کی ٹیم فقط 2 باسکٹ کر کے 4 پوائنٹ لے سکی تھی۔ گو ابھی تک 30 منٹ باقی تھے، مگر ان کی ٹیم ہوستہ ہار گئی تھی۔ ان کی ٹیم کا انحصار ہی سبحان ملک تھا۔ یوں بھی باسکٹ بال ایسا کھیل ہے کہ ایک کھلاڑی ہی کھیل کا پانسا پلٹ سکتا ہے، اور سبحان ملک ایسا ہی تھا۔ اگر وہ ہوتا تو یقیناً صورتحال مختلف ہوتی۔ مخالف ٹیم کو بھی سبحان کی غیر موجودگی اور ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے تھی۔
کورٹ میں مخالف طرف کے تماشیوں کے نعروں، تالیوں اور سیٹیوں کی گونج تھی۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی تمام صوبان کے بارے میں استفسار کرنے لگے، مگر ان کے پاس تسلی کے الفاظ موجود نہیں تھے۔ میچ دوبارہ شروع ہوا اور ان کی ٹیم کی درگت بننے لگی۔ وہ یوں بری طرح ہارے تھے کہ اس کا تصور ہی ناممکن تھا۔ دوران میچ عباس سخت قسم کے پچھتاوے کا شکار ہو گیا تھا، مگر اب پچھتاوے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں تھا۔ اپنے شیر کو پنجرے میں بند کرنے والا وہ خود تھا۔ مخالفین کے نعروں سے باسکٹ بال کورٹ گونج رہا تھا۔ اس بات کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کی ٹیم ہار جائے گی، مگر ناممکن ممکن ہو گیا تھا۔ مخالف ٹیم کی دعائیں رنگ لائی تھیں۔ کسی غریب کا نخل تمنا کھل گیا تھا یا پھر نفرت کا جذبہ فتح یاب ہوا تھا، اس بارے میں کچھ کہنا مشکل تھا۔ میچ ہارنے کا دکھ نہایت شدید تھا۔ دبے لفظوں میں ایک دوسرے کو الزامات دیے جانے لگے اور دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی کی جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ آپس میں الجھتے، ٹیم کے کوچ نے انہیں خاموش کراتے ہوئے کہا، کسی کا بھی قصور نہیں ہے، بس کپتان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ہم ہارے ہیں۔ احمد نے بآواز بلند پوچھا، وہ ابھی تک نہیں آیا؟ اور تمام کھلاڑی اسے دیکھنے لگے۔ واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ صوبان کی لیٹرین یاترا جاری تھی۔ اس کی اڑی ہوئی زرد رنگت دیکھ کر تمام کو احساس ہوا کہ اس کی طبیعت سخت خراب ہے۔ ٹیم کوچ کے حکم پر اسے 2 لڑکوں نے سہارا دیا اور پھر اس کی گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جانے لگے۔ اگلے دن ایتھلیٹ کے مقابلے تھے۔ عباس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ملک صوبان کو دوبارہ وہ صفوف نہیں پلائے گا، مگر اس کا یہ ارادہ کسی کام نہیں آ سکا تھا کہ صوبان ملک گراؤنڈ میں تو آیا تھا، لیکن خود کو مقابلے میں حصہ لینے کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ کوچ کے اکسانے کے باوجود اس نے مقابلے میں حصہ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ سر، مقابلے میں حصہ جیتنے کے لیے لیا جاتا ہے، ہار کی غرض سے نہیں، اور اس حالت میں جیتنا ناممکن ہے۔ چونکہ ایتھلیٹ کوچ کو بھی اس کی صحت کی خرابی کا معلوم تھا، اس لیے اس نے اصرار نہیں کیا۔ اسے صحت مند دیکھ کر عباس نے سکھ کا سانس دیا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو شاید وہ کبھی خود کو معاف نہ کر سکتا۔ اسے دوڑ میں حصہ نہ لیتے دیکھ کر عباس کو ہلکی سی خفت کے ساتھ خوشی کا احساس بھی ہوا تھا۔ بغیر کسی کوشش کے صوبان دوڑ کے مقابلے میں حصہ نہیں لے رہا تھا۔ گو نیہا ملک نے باسکٹ بال کے میچ کے بعد بقیہ رقم کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، مگر گزشتہ دن وہ میچ کے بعد اس سے ملاقات نہیں کر سکا کہ صوبان کو اسپتال لے کر جانے اور اس کے ٹھیک ہونے تک وہ وہیں رہا۔ یوں بھی باسکٹ بال ٹیم کا کھلاڑی ہونے کی وجہ سے صوبان ملک کے ساتھ اس کے تعلقات دوستانہ تھے۔ 5000 میٹر کی دوڑ میں ان کی یونیورسٹی کا کھلاڑی تیسرے نمبر پر آیا۔ مقابلے کے ختم ہوتے ہی عباس نے گراؤنڈ سے یونیورسٹی کی لائبریری کا رخ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا نیہا ملک اسے وہیں ملے گی۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ وہاں موجود تھی۔ اس کی دلچسپی صرف پڑھائی یا اس سے متعلقہ کارروائیوں تک محدود تھی۔ کھیل کود کو وہ وقت کا ضیاع ہی گردانتی تھی۔ اس وقت وہ کونے کی میز پر تنہا بیٹھی کسی ضخیم کتاب کے مطالعے میں غرق تھی۔ السلام علیکم، اس کے قریب جا کر عباس نے آہستہ سے کہا۔ اس نے چونکتے ہوئے عباس کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مدھم سا تبسم نمودار ہوا۔ اوہ عباس صاحب، آؤ بیٹھو۔ شکریہ، کہتے ہوئے عباس نے دائیں بائیں دیکھا اور کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اس نے ٹیبل پر دھرے کتابوں کے ڈھیر میں ایک کتاب اٹھا کر اپنے سامنے کھول کر رکھ لی کہ وہ نیہا ملک سے اپنی ملاقات کو اپنے دوستوں سے خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ گو لائبریری جیسی جگہ میں اس کے دوستوں کی آمد غیر یقینی تھی، مگر اس کے باوجود وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ نیہا اور صوبان کی دشمنی ان کے جاننے والے کسی بھی شخص کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی۔ تو آپ بقیہ معاوضہ لینے آئے ہیں؟ وہ توبہ شکن انگڑائی لیتے ہوئے متسف ہوئی۔ یقیناً وہ کافی دیر سے وہاں پر موجود تھی۔ وہ بولا، ارادہ تو یہی ہے میڈم۔ آج دوڑ کا مقابلہ کیسا رہا؟ صوبان ملک حصہ نہیں لے پایا ہے اور اس کی جگہ جس آدمی نے حصہ لیا وہ تیسرے نمبر پر آیا۔ کسی تیسرے سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے پرس کھولا اور 5,000 5,000 کے 4 نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیے۔ شکریہ میڈم۔ دائیں بائیں دیکھ کر عباس نے جلدی سے اس کے ہاتھوں سے نوٹ جپٹ لیے۔ آج اسے وہ صفوف پلایا تھا؟ نہیں، وہ ابھی کل تک والی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ عباس نے سچ بولنا ہی مناسب سمجھا، یوں بھی رقم وہ وصول کر چکا تھا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، ویسے اتنا بڑا کھلاڑی نہیں ہے جتنا تم لوگوں نے اسے سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ کل کا میچ دیکھا تھا؟ میرے پاس اتنا فالتو وقت تو نہیں ہے، لیکن دیکھ لیا تھا۔ میڈم، کل ہماری ٹیم 30 گولوں سے ہاری ہے، جبکہ صوبان کی موجودگی میں ہم اس ٹیم کو 20 گولوں کے واضح فرق سے ہرا چکے ہیں۔ اچھا، بھاڑ میں جائے صوبان، اور اب میں تمہارا مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ یقیناً اسے صوبان کی تعریف پسند نہیں آئی تھی۔
ٹھیک ہے میڈم، میں چلتا ہوں۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا اور وہ دوبارہ کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا زبان بے خیالی میں مسلسل چینل بدل رہا تھا۔ اس کی نظریں اسکرین پر تھی مگر اس کا دماغ کہیں اور پہنچا ہوا تھا۔ مقابلوں کے ختم ہونے کے بعد وہ پہلے دن کلاس اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ پروفیسر ابھی تک کلاس میں نہیں آیا تھا۔ طلباء گپ شپ میں لگے تھے۔ سبحان الحق کی آمد کے بعد نیہا نے اپنی ایک سہیلی کو بآواز بلند کسی چودھری کے شکاری کتے کی کہانی سنانی شروع کر دی۔ اس کی آواز بہرحال اتنی اونچی ضرور تھی کہ کافی طلباء اس کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ تو بس جناب، جب خرگوش اپنے بل سے باہر نکل کر بھاگا تو چودھری صاحب کے کتے کو پیشاب آ گیا اور خرگوش بچ نکلا۔ چودھری صاحب پھر شکار کی تلاش میں سرگرداں ہوئے۔ اس کی خوش قسمتی کہ اسے دوبارہ ایک خرگوش نظر آ گیا اور اس نے کتے کی رسی کھول کر خرگوش کے پیچھے لگا دیا، مگر چند قدم لینے کے بعد کتے کو پھر پیشاب آ گیا اور خرگوش یہ جا وہ جا۔ ایک مرتبہ پھر کسی نئے شکار کی امید میں وہ آگے بڑھے۔ شکار پھر نظر آیا۔ چودھری نے 12 کتے کا کارسا کھولا، مگر پہلے کی طرح چند قدم لیتے ہی کتے نے اپنی عادت کے مطابق ٹانگ اٹھا دی۔ ٹانگ آ کر چودھری نے ایک تاریخ ساز قدم اٹھایا اور اپنی بندوق سیدھی کر کے یہ کہتے ہوئے کتے کو وہیں ڈھیر کر دیا کہ تیرے عام دنوں کا بھاگنا دوڑنا کس کام کا کہ شکار کے وقت تجھے پیشاب آ جاتا ہے۔ اس کی بات پر کان دھرے طلباء کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ نیہا کی مثال کے پس پردہ طنز اس کی نظر سے اوجھل نہیں تھا۔ نیہا ملک اور صوبان ملک کی دشمنی سے تمام کلاس اچھی طرح واقف تھی۔ دونوں ایک دوسرے پر طنز و پھبتی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ طلباء کو ہنستا دیکھ کر وہ بآواز بلند بولی۔ چودھری صاحب کا رد عمل قابل تحسین ہے۔ یقین مانو میرا بس چلے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ان تمام کھلاڑیوں کو گولی سے اڑا دوں جو عین میچ کے دنوں میں انفٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں میچ ہارنا پڑتا ہے۔ وہ نام تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا لے رہی تھی مگر بینصور وہ کس طور پھبتیاں کس رہی تھی یہ بات تمام کلاس کو معلوم تھی۔ اس کی بات پر صوبان خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا، اس سے خاموش نہ رہ گیا۔ اچھا دوستو، یہ بات سب کو معلوم ہوگی کہ مس نیہا اکرام الحق بدقسمتی سے میرے چچا کی بیٹی ہیں۔ آج کل ہمارے تعلقات کشیدہ ہیں لیکن بچپن میں ہم اکٹھے کھیلتے تھے اور یقین مانے مس نیہا ملک کو اس شرط پر ساتھ کھلاتے تھے کہ اگر گیند گندی نالی میں گر گئی تو مس نیہا ملک نکالے گی، اور آج وہی نیہا صاحب پاکستان کرکٹ ٹیم پر طنز فرما رہی ہیں۔ صوبان کے دوستوں نے زوردار کہکا لگا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ نیہا ترکی بترکی بولی، اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا اور چورنی کے منہ میں خاک۔ صوبان بھی کم خاموش رہنے والا تھا۔ شٹ اپ، وہ غصے سے چلائی۔ میرا خیال ہے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانی پڑے گی۔ صوبان خطرناک ارادے سے اس کی جانب بڑھا۔ تم ہاتھ لگا کر دیکھو۔ وہ بے خوفی سے اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بے وقوفی ہے یار۔ عباس نے ایک دم اٹھ کر صوبان کو پکڑ لیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، اسے بولنے کی تمیز ہی نہیں سکھائی کسی نے۔ تم آئے بڑے تمیز والے۔ وہ کہاں خاموش رہنے والی تھی۔ خواتین کے ساتھ بات کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہے۔ تم خواتین کے زمرے میں آتی کہاں ہو؟ آئینہ دیکھو، بندریا لگتی ہو۔ تم یوسف ثانی ہو نا، منہ نہ متھا جن پاڑوں لتھا۔ نیہا پاگل مت بنو، بیٹھو۔ شمائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کھینچا۔ کیوں بیٹھ جاؤں؟ ڈرتی نہیں ہوں اس سے۔ ایسوں کو ٹھیک کرنا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے۔ تم صرف زبان درازی جانتی ہو اور جس دن میری برداشت جواب دے گی تمہاری یہ لمبی زبان کاٹ دوں گا۔ وہ چلائی، لاوارث نہیں ہوں۔ پلیز خاموش ہو جاؤ یار۔ عبداللہ نے اٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ صوبان نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، یار شروعات کس جانب ہوئی؟ اس نے ایویں صبح صبح بکواس شروع کر دی۔ جھوٹ نہیں کہا، تم اس یونیورسٹی کے لیے کھیلتے ہو اور اس یونیورسٹی کا ہر طالب علم اپنے کسی بھی کھلاڑی پر تنقید کا حق رکھتا ہے۔ نیہا نے کلاس فیلوز کی ہمدردی جیتنے کے لیے نئی چال چلی۔ وہ طالب علم خود آ کر کیوں نہیں کھیلتا؟ تم نہ کھیلو باسکٹ بال ٹیم کی جان چھوڑ دو، کھیلنے والے کہیں ہیں۔ تو کہاں کھیلا ہوں؟ میں نے تو حصہ نہیں لیا۔ جس نے ہرایا ہے اس سے کوسو۔ عین میچ کے وقت مخالف ٹیم سے ڈر کر بیت الخلاء میں گھس جانے والے کو نہ کوسوں تو اور کسے کوسوں؟ سارا سال تم نے کسی بھی کھلاڑی کو اپنی جگہ پر نہیں کھیلنے دیا اور آخری دن جگہ خالی کر دی۔ واہ کیا قربانی ہے۔ تم صرف بکواس کرنا جانتی ہو، ورنہ تمام کو معلوم ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا۔ اسے بیماری نہیں بزدلی کہتے ہیں۔ ڈرپوک آدمی مقابلے کے وقت بیت الخلاء ہی کی پناہ لیتا ہے۔ نیہا نے زہر اگلا، تم کل بلا لو وہ ٹیم۔
اگر ہم ان سے ہار گئے تو وعدہ کر دوں کبھی باسکٹ بال کورٹ میں داخل نہیں ہوں گا۔ رہنے دو، یہ ڈینگی اپنی کسی محبوبہ کے سامنے مارنا۔ نیہا نے طنزیہ انداز میں ارم کو گھورا جو اس ہنگامے کے دوران خاموش بیٹھی کڑی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ صبح اور اس کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا اسے تمام کلاس فیلوز واقف تھے۔ میں تمہاری طرح بڑبولا نہیں ہوں، تم میری طرح ہو بھی نہیں سکتے، نیہا برابر سے اسے جواب دیے جا رہی تھی۔ اور فرض کیا باسکٹ میچ کے دوران تمہاری صحت ٹھیک نہیں تھی، اگلے دن دوڑ کے مقابلے میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ شاید تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا؟ ایک دن میں جسم سے خارج شدہ توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ توانائی کا تو کچھ نہیں کہتی، البتہ بزدلی کی بحالی کے لیے مقابلوں کا ختم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ زبان اسے کوئی کرارا جواب دیتا پروفیسر اسنم کلاس روم میں داخل ہوئے اور اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ السلام علیکم، اور معذرت میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وعلیکم السلام کہہ کر تمام کلاس اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ بیٹا پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ اس کی ماں نے ٹی وی نوچ میں آ کر پوچھا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے امی جان، کیا اس طرح پریشان ہونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور خوش ہونے سے بھی تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اچھا میں تمہارے لیے چائے لاتی ہوں۔ اس کی ماں سے جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ باہر نکل گئیں۔ ٹی وی پر کوئی بریکنگ نیوز چل رہی تھی، اس کی نظریں اسکرین پر تھیں مگر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ماں چائے کا کپ تھامے آ گئی۔ یہ لو چائے پیو۔ چائے کا کپ اسے پکڑا کر وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ تو پھر بات کیا ہے؟ بات کی ابو جان نے؟ کر لیں گے بیٹا، تم فکر نہ کرو۔ فکر نہ کرو، طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے چائے کے کپ کو منہ سے لگا لیا۔ ویسے بیٹا شکل و صورت کے لحاظ سے تو اچھی خاصی ہے، اس کی ماں نے محتاط لہجے میں کہا۔ زندگی گزارنے کے لیے شکل و صورت کافی نہیں ہوتی، اخلاق دیکھا جاتا ہے امی جان۔ دیکھو بیٹا ہم بالکل بے بس ہیں، اکرام الحق کا خاندان ہمارے لیے جتنا بھی قابل نفرت صحیح، فیصلے کا حق تو تمہارے دادا جان کے پاس ہے نا؟ کیا دادا جان کو یہ سامنے کی بات نظر نہیں آ رہی؟ میں اس منحوس کی شکل دیکھنا روادار نہیں، ساری زندگی کیسے گزاروں گا؟ تم بعد میں دوسری شادی کر لینا، فرخندہ نے جلدی سے مشورہ دیا۔ کب؟ اس نے منہ بنایا۔ اور دادا جان کا بھی مرنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ اچھا اللہ خیر کرے گا، فرخندہ لاجواب ہو کر وہاں سے چل دی تھی۔ چائے کا خالی کپ تپائی پر آ کر اس نے صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ماضی کے تلخو واقعات چھلانگ لگا کر اس کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہو گئے۔ یار سمجھ نہیں آ رہا اس دن تمہیں ایک دم کیا ہو گیا تھا؟ حمزہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ 4 دوست اس وقت یونیورسٹی کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ہاں یار بس ایک دم سے پیٹ میں سخت مروڑ اٹھا اور پھر مزید کچھ کہے بنا زبان خاموش ہو گیا کہ آگے کا قصہ سب کو معلوم تھا۔ اس دن صبح ناشتے میں کیا لیا تھا؟ احمد مستفسر ہوا۔ وہی کچھ جو روزانہ لیتا تھا، بلکہ اب بھی وہی کچھ لیتا ہوں، دودھ کا گلاس، ہاف فرائی انڈا اور پراٹھا۔ ویسے اس دن عباس نے بھی میچ سے پہلے دودھ کی بوتلیں لائی تھیں، کامران نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں یاد آیا، حمزہ پرجوش لہجے میں بولا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ پروفیسر عبداللہ صاحب نے بھجوائی ہیں؟ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ صبحان نے منہ بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ سر عبداللہ کو کھیل اور کھلاڑیوں سے کتنا لگاؤ ہے، اور یقین مانو جیسے ہی اسے یہ سب معلوم ہوا وہ ہاسپٹل بھاگا بھاگا پہنچا تھا۔ جیسے ہی معلوم ہوا کا کیا مطلب؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ باسکٹ بال میچ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے پہنچنے والے تماشائی وہی ہوتے ہیں، کیا انہیں اس وقت صبحان کی غیر موجودگی نظر نہیں آئی؟ نہیں، اس دن وہ یونیورسٹی نہیں آئے تھے، غالباً اپنی بیگم کی بیماری کا کچھ بتا رہے تھے۔ صبحان نے پروفیسر عبداللہ کی تیمارداری کے وقت کی گئی گفتگو کو ذہن میں تازہ کیا۔ احمد نے کہا، جب وہ اس دن یونیورسٹی میں موجود ہی نہیں تھے پھر انہوں نے دودھ کی بوتلیں کیسے بھجوائیں؟ عباس کو کال کر کے بتایا ہوگا۔ صبحان نے امکانی گھوڑے دوڑائے۔ حمزہ نے لقمہ دیا۔ شاید کوچ مشتاق کو کال کر کے بتایا اور اس نے عباس کو کہہ دیا ہو۔ اچھا چھوڑو یار، کیا فضول بحث میں پڑ گئے ہیں؟ صبحان نے جیب سے پیسے نکال کر بیرے کو اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا۔ کال کر کے سر عبداللہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ احمد کو سوئی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ کیا فائدہ یار؟ صبحان نے بیزاری سے پوچھا۔ ملک صاحب مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، احمد وثوق سے بولا۔ ٹیم کے بہترین کھلاڑی کا پیٹ اس طرح ایک دم خراب ہو جانا، اور وہ بھی میچ سے چند لمحے پہلے۔ حیرانی کی بات ہے، مجھے اس میں سراسر مخالف ٹیم کی چال نظر آ رہی ہے۔ صبحان نے شدومت سے نفی میں سر ہلایا۔ یار بوتلیں لانے والا ہمارا اپنا ساتھی عباس تھا، مجھے تو اطمینان کیے بغیر چین نہیں آ سکتا۔ احمد جیب سے سیل فون نکال کر کسی کا نمبر ملانے لگا۔
کسے کال کر رہے ہو؟ کامران اور حمزہ نے بیک زبان کا۔ احمد اطمینان سے بولا، سر عبداللہ کو۔ یار اسے پریشان نہ کرو، صبان نے ان سے منع کرنے کی کوشش کی۔ احمد نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم سر، احمد بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو احمد میاں؟ سر بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کیسے یاد کیا؟ سر عبداللہ نے شفقت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سر ہم ٹیم والے اکٹھے بیٹھے اس دن ہونے والی باسکٹ میچ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ باتوں کے ضمن میں یاد آیا کہ میچ سے پہلے ہمیں آپ کی بھجوائی ہوئی دودھ کی ٹھنڈی بوتلیں ملی تھیں اور ابھی تک ہم ان بوتلوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر پائے۔ سر پوری ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ کون سا میچ؟ پچھلے جمعے کو جو باسکٹ بال کا کوارٹر فائنل ہوا تھا۔ بڑی جلدی خیال آیا۔ پروفیسر عبداللہ ہنسا۔ ویسے ہو سکے تو ان صاحب کا بھی شکریہ ادا کر دینا جنہوں نے وہ دودھ کی ٹھنڈی بوتلیں بھجوائی تھی۔ کیا مطلب سر؟ کیا وہ بوتلیں آپ نے نہیں بھجوائی تھیں؟ احمد کے لہجے میں دبا دبا جوش تھا۔ نہیں میاں، میں تو اس دن آپ کی استانی صاحبہ کو اسپتال لے کر گیا تھا، اور یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ بیگم کی موجودگی میں آدمی خود کو بھول جاتا ہے، اپنی ٹیم کو خاک یاد رکھے گا۔ پھر بھی شکریہ سر، احمد نے ہلکا سا کہکا لگایا، اور معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو زحمت دی۔ کوئی بات نہیں، مجھے بھی مفت کا شکریہ وصول کر کے خوشی ہوئی ہے۔ سر عبداللہ نے مسکراتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ لیں بھئی، پہلا ثبوت تو سامنے آ گیا۔ سر عبداللہ نے اس دن بوتلیں نہیں بھیجی تھیں، شاید کسی اور پروفیسر نے بھیجی اور عباس کو نام بتانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ صوبان نے امکانی گھوڑے دوڑائے۔ احمد زیر ہوتے ہوئے بولا، یار صوبان، تم عباس کی بے گناہی پر مصر کیوں ہو؟ کیونکہ وہ میرا دوست ہے اور میں نہیں چاہتا کہ شک کی دیمت دوستی کے رشتے کو چاٹ جائے۔ اب تک شک میں پڑے ہو؟ احمد کے لہجے میں حیرانی تھی۔ دودھ تو تمام ٹیم نے پیا تھا، صوبان نے کہا۔ یہی تو بات ہے، اگر دودھ میں خرابی ہوتی تو تمام ٹیم کے پیٹ خراب ہونے چاہیے تھے۔ احمد وثوق سے بولا، صاف پتہ چلتا ہے کہ دودھ کے بجائے آپ کی بوتل میں کچھ ملایا گیا تھا، اور ایسا عباس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہے کہ عباس کو بلا کر سب کچھ پوچھ لیتے ہیں، کامران نے مشورہ دیا۔ احمد نے جلدی سے کہا، یہاں نہیں، یونیورسٹی کے اکبی لان میں چلتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، تمام نے اس کی تائید کی تھی۔ اکبی لان کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے کال کر کے عباس کو وہیں آنے کا کہہ دیا۔ وہ اس وقت کلاس روم میں تھا۔ وہ بمشکل بیٹھ پائے تھے کہ عباس ہاتھ میں 2-3 کتابیں پکڑے انہیں اپنی جانی باتیں دکھائی دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ وہ ان کے ساتھ ہی گھاس پر بیٹھ گیا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، اپنی سناؤ؟ احمد نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ عباس ایک خوبصورت موبائل فون جیب سے نکال کر بظاہر اسکرین کا جائزہ لینے لگا، مگر حقیقت سب کو معلوم تھی کہ وہ انہیں موبائل دکھانا چاہ رہا ہے۔ واہ بھئی، بڑا قیمتی موبائل فون لے لیا ہے، کوئی لاٹری لگی ہے کیا؟ احمد نے دلچسپی سے پوچھا۔ عباس ہنسا، سب کے پاس اچھے اچھے موبائل فون تھے، میں نے بھی کوشش کر کے خرید ہی لیا۔ اچھا یار، ایک بات پوچھنی تھی۔ احمد نے اصل گفتگو کی طرف قدم بڑھایا۔ پوچھو۔ وہ احمد کی طرف متوجہ ہوا۔ باقی تمام بھی بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عباس کو اپنے دوستوں کا انداز عجیب سا لگا، اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس دن میچ سے پہلے تم نے جو دودھ کی بوتلیں لائی تھیں وہ کس نے بھیجی تھیں؟ احمد کا سرسری انداز میں پوچھا جانے والا سوال عباس کو ہکلا گیا۔ وہ سر عبداللہ نے۔ کیوں، خیر تو ہے؟ نہیں، بس اس کا شکریہ ادا کرنا تھا۔ چھوڑو یار، کیا ضرورت ہے؟ عباس سرت سے بولا، ویسے بھی کسی کی بھلائی کو یوں اجاگر کرنا میرا خیال ہے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس کی بات ختم ہوتا ہی احمد نے ہاتھ بڑھا کر اسے گریبان سے پکڑا۔ ہم نے سر عبداللہ سے پوچھ لی ہے کمینے، اب تم اصل بات بتاؤ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عباس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ صوبان اور حمزہ نے جلدی سے کہا، احمد چھوڑو اسے، بات تو پوری ہونے دو۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، شرم نہیں آتی بغیرت کو؟ احمد کا غصہ کے مارے برا حال تھا۔ اچھا اس کا گریبان چھوڑو، میں بات کرتا ہوں۔ صوبان نے اس کا ہاتھ عباس کے گریبان سے علیحدہ کیا۔ عباس نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ عباس، اصل بات بتاؤ، صوبان نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھے نیہا ملک نے ایسا کرنے کو کہا تھا، اس نے۔ عباس دبے لفظوں میں ساری تفصیل سنانے لگا۔ جی چاہتا ہے تمہاری گردن اڑا دوں۔ عباس کی بات ختم ہوتے ہی احمد بھپر کر اس کی جانب بڑھا۔ صوبان اسے تھامتے ہوئے بولا، احمد جانے دو یار، اسے مار پیٹ کر کے کیا ملے گا؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ یا آستین کا سانپ نکلا صوبان بھائی، یہ نہ صرف تمہارا اور باسکٹ بال ٹیم کا مجرم ہے بلکہ یہ یونیورسٹی بھر کا مجرم ہے۔ ایسے گندے انڈے یونیورسٹی سے باہر پھینک دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ میں بات کرتا ہوں وائس چانسلر صاحب سے۔
بالکل، وائس چانسلر صاحب سے بات ہونی چاہیے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھا کامران بولا، عباس تم جاؤ۔ سبحان نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا ہوا تھا۔ مجھے معاف کر دو سبحان بھائی، عباس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ عباس پلیز چلے جاؤ، آئندہ مجھے باسکٹ بال ٹیم میں تمہاری شکل نظر نہ آئے۔ مجھے کچھ، عباس نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش کی مگر احمد دھاڑا۔ تمہیں کہا ہے دفع ہو جاؤ۔ عباس جلدی سے اٹھ کر چل دیا۔ کول ڈاؤن احمد، حمزہ نے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ جانے دو یار، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب گڑھے مردے اکھیڑنے سے کیا حاصل؟ کامران نے احمد کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اسی جیسے میر جعفر اور میر صادق نے مسلمان قوم کی بربادی میں اہم کردار ادا کیا ہے، ویسے اصل کردار تو نیہا ملک ہے نا؟ سبحان نے دانت پیسے۔ اور اسے میں کسی صورت معاف نہیں کروں گا۔ اپنے دوست کی خطا سے صرف نظر کرنے والا سبحان نیہا ملک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔